الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ ناظرین و سامعین، مرزائیت ایک نئے زاویے سے ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے کی طرح ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ خاور رشید بٹ صاحب موجود ہیں، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ معیار نبوت کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی، 7 معیار نبوت وہ شیخ صاحب سے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ سیکھے اور مرزا غلام احمد قادیانی کی شخصیت کو پرکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کے اوپر پورا نہیں اترا۔ اب شیخ صاحب سے ہمارا آج کا جو سوال ہے، شیخ صاحب کیا اس کے علاوہ اور بھی معیار نبوت ہیں کہ جن پر ہم اس کی شخصیت کو پرکھ کے حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ شکریہ جی، آپ نے ایک دفعہ پھر مجھے موقع دیا اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے۔ جیسا کہ ناظرین کو پتہ ہے کہ ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر وہ معیارات جو قرآن مجید نے قائم کیے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پرکھنے کے، کیا وہ صادق آتے ہیں یا نہیں آتے۔ 7 معیارات کے حوالے سے گفتگو ہو چکی۔ مزید جو ہے جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اور بھی کئی ایسے معیار ہیں جس کے اوپر مرزا قادیانی کو ہم پرکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے جو بھی نبی بھیجا ہے وہ اس کی قوم کی زبان کے اندر ہی بھیجا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب نبی کسی قوم کی رہنمائی کے لیے آئے گا، رہبری کے لیے آئے گا، تو وہ اپنے اولین مخاطبین کے ساتھ اسی لینگویج میں بات کرے گا جو ان کی ہے۔ اگر ان کی زبان اور ہے، نبی کچھ اور بات کر رہا ہے، کسی اور زبان کی بات ان کو بتا رہا ہے، یا اس کے اوپر الہام کسی ایسی زبان میں ہو رہا ہے کہ نہ اس کو پتہ ہے نہ قوم کو پتہ ہے، کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ اولین مخاطبین تک جو ہے وہ نہیں پہنچ پائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات واضح کی کہ ہم نے جو بھی نبی بھیجا ہے وہ اس کی قوم کی زبان کے اندر بھیجا ہے، اس لیے لیبین لہم، تاکہ وہ ان کے لیے وضاحت کرتے۔ اب ہم قرآن مجید کے اس معیار کو دیکھتے ہیں تو ہمیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اسی طرح ملتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فصیح عربی زبان کے اندر لوگوں کے سامنے چیلنج رکھا کرتے تھے قرآن مجید کی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھو تمہاری زبان کے اندر یہ میرے اوپر وحی نازل کی ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ تم بڑے پڑھے لکھے اور بڑے فصاحت و بلاغت کے ماہر ہو عربی زبان کے اندر، تو مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو ان کی قوم کی زبان تھی اسی زبان کے اندر وہ نبی بن کر آئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم، یعنی جو بھی نبی آپ دیکھتے ہیں وہ اپنی قوم کی زبان کے اندر ہی آیا ہے۔ لیکن جب ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھتے ہیں تو مرزا قادیانی جو ہے وہ پنجاب کے اندر پیدا ہوا، پنجاب کے اندر ہی اس نے رہائش رکھی، یہاں پر ہی اس نے بود و باش اختیار کی، یہاں پر ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ گویا کہ اس کے اولین مخاطب جو ہیں وہ پنجابی لوگ ہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، مرزا غلام احمد قادیانی نے پنجابی زبان کے اندر کوئی تحریر نہیں لکھی، پنجابی لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان کی زبان کے اندر گفتگو نہیں کی، نہ ہی پنجابی زبان کے اندر اس کے اوپر الہامات ہوئے، وہ کیسے ان کو وضاحت کرے گا۔ اب مرزا قادیانی کے اوپر اردو کے اندر الہام ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے الہام ہوئے، اردو زبان کا بیان کر دیتا ہے، کبھی فارسی کا بیان کر دیتا ہے، کبھی عربی کا بیان کر دیتا ہے، بلکہ بسا اوقات اس نے کہا ہے کہ ایسی زبانوں کے اندر مجھے الہام ہوا ہے کہ جو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی۔
مجھے بھی علم نہیں ہے ان کا. عبرانی زبان کے حوالے سے کہتا ہے عبرانی زبان کے اندر مجھے الہام ہوا، عبرانی زبان نہیں آتی. انگریزی زبان کے اندر مجھے الہام ہوا ہے، وہ زبان مجھے نہیں آتی. اب مرزا قادیانی جس علاقے کے اندر تھا جہاں پر اس نے دعوی نبوت کیا، وہاں کے جو اس کے اولین مخاطب تھے وہ پنجابی زبان کے لوگ تھے، لیکن وہ پنجابی زبان کے لوگ جو کہ اسلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، جو مسلمان تھے. اب جس علاقے کے اندر یہ پیدا ہوا ہے وہاں پر اس کے اولین مخاطبین کے اندر ہندی زبان جاننے والے لوگ بھی موجود تھے، ہندو تھے. اب ہندی زبان کے اندر بھی اس نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اس کو ہندی زبان بھی نہیں آتی تھی، نہ ہی ہندی زبان کے اندر اس نے کبھی جو ہے وہ گفتگو کی ہے کسی ہندو کے ساتھ. اردو زبان کے اندر یہ گفتگو کیا کرتا تھا. تو اب جو اس کے اولین مخاطب ہیں، نہ تو ان کی زبانوں کے اندر اس کو الہام ہوا ہے، نہ ان کی زبانوں کے اندر اس نے کوئی تحریر لکھی ہے، نہ ان کی زبانوں کے اندر ان کے ساتھ کوئی خطاب کیا کرتا تھا. تو جبکہ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو بھی نبی بھیجا ہے وہ ان کی قوم کی زبان کے اندر بھیجا ہے. شیخ صاحب یہ جو آپ نے معیار بیان کیا قرآن مجید سے، تو اس سے ہم ساتھ آپ نے یہ بھی وضاحت کی کہ آیا پنجاب میں اور یہ فارسی، عربی اور اردو زبانوں کا استعمال کرتا ہے، تو اس سے ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہندوستان کی آج بھی جو قومی زبان ہے وہ ہندی ہے. تو اگر یہ بندہ رسول ہوتا تو ہندی زبان میں اس کی وحی ہوتی ہو، یہ لکھتا. اور جو ہے وہ دنیا میں جو بڑے مذاہب ہیں ان میں ہندوازم بہت بڑا مذہب ہے، انہیں کنورٹ کرتا ہے اسلام کی طرف. تو اس کا اردو زبان کا استعمال ہی ہمیں بتاتا ہے کہ اصل ہندوازم سے اس کو کوئی غرض نہیں تھی. تو یہ مسلمانوں کے خلاف ہی ایک فتنہ تھا تاکہ مسلمان نئے بننا تو دور کی بات، یہ بھی مسلمان نہ رہیں. یہ بالکل آپ نے اچھا استدلال کیا ہے کہ اصل میں مطلب آج بھی دیکھ لیں کہ ان کا جو زیادہ زور ہے وہ مسلمانوں کو قادیانی بنانے کے اوپر ہے. بالکل. غیر مسلموں کو دائرہ اسلام کے اندر لانے کے اوپر ان کا زیادہ زور نہیں ہے. مرزا قادیانی سے لے کر آج تک دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو مسلمانوں سے قادیانی ہوئے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو ہندو مذہب کو چھوڑ کر آئے ہیں، یا سکھ مذہب کو چھوڑ کر آئے ہیں، یا عیسائی مذہب کو چھوڑ کر آئے ہیں، یا یہودیت کو چھوڑ کر آئے ہیں. یہ خود جو ہے وہ کوئی بھی انسان فیصلہ کر سکتا ہے. یہ بالکل آپ نے درست جو ہے وہ تجزیہ کیا ہے کہ اصل مقصد ان کا مسلمانوں کو جو ہے وہ خراب کرنا ہے. اچھا، جو میں نے آپ کے سامنے یہ معیار پیش کیا ہے قرآن مجید کی زبان میں، اور پھر اس کو ہم نے مرزا قادیانی کے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کی اور وہ پورا نہیں اترتا، یہ معیار مرزا قادیانی کو خود بھی منظور ہے. وہ خود بھی اس چیز کو مانتا ہے کہ بالکل یہ فضول سی حرکت ہے کہ نبی کی زبان کوئی اور ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان کے اندر ہو. میں آپ کے سامنے جو ہے اس کا حوالہ جو ہے وہ پیش کرتا ہوں جو میں نے نوٹ کیا ہے. چشمہ معرفت اس کی کتاب ہے، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 23 ہے. یہ 23 نمبر جلد کے اندر یہ اس کی آخری کتابوں کے اندر جو ہے شمار ہوتی ہے، صفحہ نمبر 218. کہتا ہے اور یہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں تکلیف ما لا یطاق ہے، کہ ایسی تکلیف دی جا رہی ہے، ایسا اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو اس کی طاقت سے باہر ہے. مرزا قادیانی کے اوپر عبرانی کے اندر بھی الہام ہوئے ہیں، انگریزی کے اندر چلو اس کو اردو بھی آتی تھی، فارسی بھی آتی تھی، عربی بھی کچھ نہ کچھ وہ جانتا تھا، لیکن نہ وہ عبرانی جانتا تھا نہ وہ انگریزی جانتا تھا. تو کہتا ہے یہ بالکل بیہودہ اور غیر معقول سی بات ہے کہ انسان کی زبان کچھ اور ہو، اصل زبان کچھ اور، الہام کسی ایسی زبان میں ہو جو وہ خود بھی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اس کے اندر تکلیف ما لا یطاق ہے. ایسے الہام سے فائدہ کیا جو انسانی سمجھ سے بالا تر ہے، اس کو نہیں سب، بلکہ بسا اوقات جو ہے وہ کسی انگریزی دان کو بلا کر جو ہے وہ اس سے الہام جو ہے وہ سمجھتا تھا کہ یہ جو الہام ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے. تو بہرحال مزید جو ہے اسی کتاب کے اندر جو ہے وہ آگے لکھتا ہے. یہ بھی سمجھ آتی ہے الہام کرنے والے ہی آ کے سمجھاتے تھے. یہاں بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں بات. مزید جو ہے وہ آگے کہتا ہے پس یاد رکھنا چاہیے، مزید جو ہے اس موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے یہاں پر ہی یعنی اسی صفحے کے اندر آگے جا کر کہتا ہے پس یاد رکھنا چاہیے کہ قدیم سنت اللہ کے موافق تو یہی عادت الہی ہے
کہ وہ ہر ایک قوم کے لیے اسی زبان میں ہدایت کرتا ہے. یعنی جس زبان کے اندر قوم گفتگو کرتی ہے، جو زبان اس قوم کی ہے، اللہ تعالیٰ جب ان کی ہدایت کا بندوبست کرتا ہے تو انہی کی زبان کے اندر کرتا ہے. اب اس کے جو اولین مخاطب تھے وہ پنجابی لوگ تھے یا ہندی زبان کے جاننے والے لوگ تھے. اب نہ پنجابی زبان کے اندر اس کی کتاب ملتی ہے، نہ ہندی زبان کے اندر اس کی کتاب ملتی ہے. نہ اس نے پنجابی زبان کے اندر کبھی لوگوں کو تبلیغ کی ہے، نہ ہی ہندی زبان کے اندر اس نے جو ہے وہ تبلیغ کی ہے. جو لیکچر وغیرہ دیا کرتا تھا وہ اردو زبان کے اندر دیا کرتا تھا. ایک دفعہ اس نے بس خطبہ الہامیہ عربی زبان کے اندر جو ہے نا وہ عید کا خطبہ جو ہے نا وہ اس نے دیا عید والے دن. اس کو خطبہ الہامیہ کہتے ہیں یہ قادیانی لوگ. تو اس خطبہ دینے سے پہلے 2-3 دن جو ہے نا یہ کمرے کے اندر بند ہو گیا تھا. خوب اس نے جو ہے نا وہ رٹا لگایا، اور وہ رٹا لگا کر جب اس کو خوب ازبر ہوگی نا وہ عربی عبارتیں، تو اس نے باہر آ کر جو ہے نا وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ خطبہ لوگوں کو جو ہے وہ سنا دیا. یعنی اردو زبان کے اندر اس کے خطبے ملتے اور یہ ایک اس کا عربی زبان کے اندر ملتا ہے. پنجابی زبان کے اندر اس کا کوئی خطبہ نہیں ملتا، نہ ہی ہندی زبان کے اندر اس کا کوئی خطبہ ملتا ہے. تو جو قوم کی اصل زبان ہے وہ یا پنجابی ہے یا ہندی ہے، اور اس کو جو الہامات ہو رہے ہیں وہ عبرانی میں بھی ہو رہے ہیں، انگریزی میں بھی ہو رہے ہیں، فارسی میں بھی ہو رہے ہیں، عربی میں بھی ہو رہے ہیں، اردو میں بھی ہو رہے ہیں. تو اب مرزا قادیانی کی جو عبارات ہیں وہ بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ سچا نبی جو ہے وہ جس قوم کی طرف آیا ہے، جو اولین مخاطب ہیں اس کے، وہ انہی کی زبان کے اندر آتا ہے، تاکہ لیبین لہم، جو قرآن مجید نے فرمایا، تاکہ وہ ان کے لیے بات کو واضح کر دے. وہ جو ان کا اعتراض ہوگا نا جی ہماری زبان کچھ اور ہے، یہ بات کچھ اور کر رہا ہے، ہمیں تو نہیں سمجھ میں آ رہی، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی اور بندے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو وہ اعتراض ان کا اور وہ سوال جو ہے ان کا ختم ہو جائے گا. شیخ صاحب یہ تو ہمارے 8 معیار نبوت ہو گئے، تو اس کے علاوہ بھی کوئی اور معیار نبوت ہے؟ جی بالکل، قرآن مجید کے اندر جو ہے اور بھی کئی ایسی باتیں ہیں جس کے اوپر آپ مرزا قادیانی کو پرکھ سکتے ہیں. یہ تو ہم عوام کی ایک تو دلچسپی قائم رکھنے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ ہم عوام کو یہ واضح کر سکیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے سچا نبی نہیں بنتا. حالانکہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک ہی بات کافی ہوتی ہے. بالکل. تو یہ صرف ایک تو ان کی دلچسپی قائم رکھنے کے لیے ہم یہ مزید جو ہے وہ باتیں بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ ہر اینگل سے جو ہے وہ جھوٹا ہی ثابت ہوتا ہے، کسی بھی اعتبار سے وہ سچا ثابت نہیں ہوتا. تو ہم مزید جو ہے وہ اس پر گفتگو کرتے ہیں. جو 9 نمبر معیار ہے وہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورۃ القصص کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فرمایا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے کہ بستی کو ہلاک کرے، اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے حتیٰ کہ جو اس کا جو مرکز ہے نا اس کے اندر رسول بھیج دے. یعنی جو بستی جن لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا ہے ان لوگوں کا جو مرکزی علاقہ ہے نا اس مرکزی علاقے کے اندر اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر عذاب نازل کرنا ہوتا ہے اگر وہ نہیں مانتے تو. یعنی یہ حجت تمام کرنے کا یہاں پر مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر حجت جو ہے وہ تمام اس وقت کرتا ہے جب ان کے مرکز کے اندر جو ہے ایک نبی بھیج دیتا ہے، رسول بھیج دیتا ہے. یتلو علیہم آیاتنا، وہ ان کے اوپر ہماری آیات پڑھتا ہے. وما کننا مہلک القری الا واہلھا ظالمون، ہم نہیں ہیں بستیوں کو ہلاک کرنے والے مگر اسی وقت کہ جب اس کے رہنے والے جو ہیں وہ ظلم کرنے والے ہوں. وہ جو ظالم ہوں گے تو پھر ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بستیوں کو ہلاک کرتا ہے. اگر وہ کسی نبی کو مان لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تباہی نازل نہیں کرتا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے کہ کسی بھی قوم کے اوپر حجت تمام کیسے ہوتی ہے، وہ کیسے جب نبی بھیجتا ہے. اور نبی کہاں پر بھیجتا ہے؟ فی امہا، یعنی جو بستیوں کی مرکزی بستی ہوتی ہے، مرکزی علاقہ ہوتا ہے جن لوگوں کی طرف اس کو نبی بنایا گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ساری دنیا کے لیے، ساری کائنات کے لیے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا کی مرکزی بستی ہے، مرکزی علاقہ ہے مکہ مکرمہ، بے شک اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے. جو بھی نبی آیا ہے نا
وہ جس قوم کی طرف ہے اس قوم کا جو مرکزی علاقہ ہوتا ہے نا وہاں پر ہی وہ نبی جو ہے وہ مبعوث ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر واضح طور پر فرمایا ہے. اب ہم اس کو مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر فٹ کر کے دیکھتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا اور ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ پنجاب ضلع گرداسپور کا علاقہ جو ہے قادیان وہاں پر پیدا ہوا. یہ لاہور سے شمال مشرق کی طرف 50-55 میل دور ہے. یہ کرتارپور جو بارڈر ہے یہ آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان کے اندر ہے. کرتارپور کا علاقہ یہ بارڈر کے اس طرف ہے اور بارڈر کے دوسری طرف جو ہے نا وہ قادیان کا علاقہ بنتا ہے. وہ ادھر سے بالکل قریب ہی ہے. تو اب مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ پنجاب ضلع گرداسپور کا علاقہ جو قادیان ہے وہاں پر پیدا ہوا. وہاں پر اس نے زندگی گزاری اور اس نے وہاں پر ہی دعوی نبوت کیا. اب قادیان کو اس زمانے میں تو کیا آج اس کو مرے ہوئے بھی 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے مرزا قادیانی. آج بھی قادیان کو مرکزی حیثیت حاصل نہیں ہے. بالکل ایسے نہ تو ہندوستان کی مرکزی حیثیت اس کو حاصل ہے نہ ہی پنجاب کی اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. آج بھی وہ چھوٹا سا گاؤں ہے. آج بھی اگر وہ شہر بن چکا ہے تو وہ چھوٹا سا شہر ہے. جیسے ہمارے ہاں ادھر بارڈر کے قریب جو ہے وہ شکر گڑھ کا علاقہ ہے. اب وہ شہر ہے تو وہ چھوٹا سا شہر ہے. نارووال کا شہر ہے تو وہ چھوٹا سا شہر ہے. ظفروال کا شہر ہے اس کے قریب وہ چھوٹے چھوٹے شہر ہیں. بالکل اسی طرح قادیان جو ہے وہ بھی ایک چھوٹا سا شہر اب بن چکا ہے اور اس زمانے میں وہ قصبہ ہوا کرتا تھا. یعنی مرکزی حیثیت نہ تو اس کو ہندوستان کے اندر حاصل ہے نہ اس کو پنجاب کی. چلو ہندوستان کو تو چھوڑ کو پنجاب جو صوبائی آپ کہہ سکتے ہیں صوبائی کے اندر بھی اس کو مرکزی حیثیت حاصل نہیں اور آج تک نہیں ہے. جبکہ قرآن مجید تو یہ فرماتا ہے کہ نبی جو ہے وہ مرکز کے اندر آتا ہے. جن لوگوں کی طرف نبی کو مبعوث کیا جاتا ہے ان لوگوں کی جو مرکزی بستی ہوتی ہے. اب اس کا تو دعویٰ یہ ہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں. نعوذ باللہ اس کا یہ دعویٰ ہے جیسا کہ ناظرین کے سامنے ہم نے تفصیلی یہ گفتگو کر دی ہوئی ہے. تو اس کا یہ دعویٰ ہے. تو یعنی وہ جب اپنے آپ کو محمد رسول اللہ ہونے کا مدعی ٹھہراتا ہے تو ساری دنیا کے لیے اس نے گویا کہ اپنے آپ کو نبی اور رسول بنا لیا ہے. تو اس کو کسی ایسے علاقے میں آنا چاہیے تھا جو سارے علاقوں کے لیے ساری دنیا کے لیے مرکز کی حیثیت ہوتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے بھی مکے کو مرکزی حیثیت حاصل تھی. قرآن نے بھی ام القریٰ کہا. بالکل جو غیر مسلم تھے وہ بھی مانتے تھے کہ مکہ جو ہے اس کو مرکزی حیثیت یہاں پر اللہ کا گھر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو سورۃ قریش ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ ارد گرد کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ تو حملے ہوتے ہیں. تم 2 سفر کرتے ہو گرمی اور سردی میں تمہیں لوگ کچھ نہیں کہتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ تم اس گھر کے اس بیت اللہ کے اللہ کے گھر کے متولی ہو. ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کے گھر کے جو ہے نگران ہیں. یعنی تمہارا احترام کرتے ہیں یہ لوگ. حالانکہ لوگ جو ہے وہ امن میں نہیں ہیں تم امن میں ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی مکے کو مرکزی حیثیت حاصل تھی اور نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد تو بلا اولا ہو گئی نا. آج بھی مطلب آج ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے موقع پر لاکھوں انسان جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں اور پورے سال کا آپ اندازہ لگائیں تو کروڑوں انسانوں سے بھی بلکہ اربوں تک شاید تعداد جو ہے وہ چلی جائے جتنے لوگ وہاں سے جو ہے وہ عمرہ یا حج کر کے جو اگر وہ پورے سال کا اگر آپ اندازہ لگا لیں تو مرکز کی حیثیت اس کو پہلے بھی تھی آج بھی ہے. جبکہ مرزا قادیانی جس علاقے کے اندر آیا ہے اس کو مرکز کی حیثیت نہ پہلے تھی نہ آج ہے. حالانکہ نبی کے آنے سے پہلے اس کو مرکز کی حیثیت ہوتی ہے لیکن مرزا قادیانی کے آنے سے پہلے بھی اس کو مرکز کی حیثیت نہیں تھی آج بھی نہیں ہے. معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے اس معیار کے اوپر بھی مرزا قادیانی جو ہے وہ پورا نہیں اترتا. شیخ صاحب یہ جو آپ نے ایک لاجک بیان کی ہے اور قرآن مجید کی دلیل کے ساتھ تو کیا وہ اس کا رد بھی پیش کرتے ہیں؟ یعنی قادیان کو مرکزی حیثیت ثابت کرنے کے لیے کوئی دلائل کوئی لاجک یا کوئی اس کے علاوہ کوئی اس کا الٹرنیٹ پیش کرتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکار اگر کسی بات کی تویل نہ کریں تو اس وقت ہمیں حیرانی ہوتی ہے. اچھا ہر چیز کی طویل ہر چیز کی وہ طویل کرتے ہیں. ہر چیز کی مثال کے طور پر مطلب میں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ دمشق میں آئیں گے. کہتے ہیں جی دمشق سے مراد قادیان ہے.
اب آپ کیا کریں گے بھائی؟ تو یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، ہر بات کی طویل کرتے ہیں، ہر بات کی. تو یہاں پر بھی جو ہے ان کی طویل موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی یہ مرکز کے اندر جو ہے نا نبی کا آنا ضروری نہیں ہے. کیوں جی؟ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے. وہ قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بنی اسرائیل جو ہے وہ انہوں نے بلائی مصر کے اندر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنے خاندان کو جب مصر کے اندر بلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ. اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بڑا احسان کیا مجھے جب اس نے قید سے نکالا. وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور وہ تمہیں صحرا سے لے کر آیا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ صحرا سے نکال کر اب میرے پاس لے کر آیا. مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، اس کے بعد کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے جو ہے وہ فتنہ ڈال دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں بدو سے لے کر آیا ہے، صحرا سے لے کر آیا. کہتے ہیں جی دیکھیں جی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کنعان کے علاقے میں تھے اور وہ نبی تھے اللہ کے، اور وہ وہاں پر رہ رہے تھے. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ان کے علاقے کو صحرا بدوی علاقہ جو ہے وہ دیہاتی علاقہ صحرائی علاقہ جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا مرکز کے اندر آنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. پہلے نمبر پر اگر اس آیت کا یہ مفہوم ہے تو پھر قرآن مجید کے اندر تضاد لازم آیا. قرآن مجید کو وہ مانتے ہیں نا، وہ دعویٰ کرتے ہیں، تو اس کا تضاد اس کو دور کریں. قرآن کہہ رہا ہے کہ حسر کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں مرکز کے اندر جو ہے وہ رسول بھیجتا ہوں، پھر کسی قوم کو جو ہے نا وہ عذاب کے اندر میں مبتلا کرتا ہوں جب ان کے اوپر حجت تمام ہو جاتی ہے، حسر کے سیغوں کے ساتھ. اور حسر کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ استثناء نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر جو ہے یہ آیت پیش کر کے جو ہے وہ قرآن مجید کے حسر کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا وہ مفہوم نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اب وہ سوال کر سکتے ہیں اچھا چلیں جی پھر آپ بتائیں اس کا مفہوم کیا ہے. بھئی مفہوم اس کا یہ ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر میں تھے، مصر کی تہذیب و تمدن کنعان کے مقابلے میں بہت اوپر تھی جدت کے اعتبار سے، اس زمانے کے اعتبار سے کنعان، جس کو آج ہم فلسطین کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، اس کا پرانا نام کنعان ہے. تو وہاں پر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل اولاد وہاں پر تھی جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بلایا تھا. اب مصر کی جو تہذیب و تمدن تھی، وہاں پر جو معاملات تھے وہ ترقی یافتہ ممالک کے اندر شمار ہوتا تھا، دنیا کے ترقی یافتہ اس زمانے کے ممالک میں. اور اس کے مقابلے میں جو کنعان تھا وہ تو بالکل چھوٹا سا جو ہے وہ علاقہ سمجھا جاتا تھا. اس کے مقابلے میں انہوں نے کنعان کو جو ہے وہ بدو کہا ہے. یہ نہیں کہ وہ واقعی جو ہے وہ صحرائی علاقہ وہ جو ہے نا اس کی مرکزی حیثیت نہیں تھی، اس کی مرکزی حیثیت تھی. کیسے؟ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر نبی تھے نا. کن کے لیے نبی تھے؟ وہ اپنی آل اولاد کے لیے نا. تو جس قوم کے لیے وہ نبی تھے اور وہ قوم جہاں پر رہ رہی تھی، اس قوم کا مرکزی علاقہ وہی تھا جہاں پر وہ رہ رہے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام مصریوں کے لیے نبی بن کر نہیں آئے تھے، اپنی قوم کے لیے نبی، وہ اپنی قوم کے لیے آل اولاد بنی اسرائیل کے لیے وہ نبی بن کر آئے تھے. تو جہاں پر بنی اسرائیل موجود تھی، کنعان کا علاقہ، وہ ان کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا تھا. اور اللہ نے قرآن کے اندر یہی بیان کیا ہے کہ جس قوم کی طرف نبی آتا ہے نا، اس بستیوں میں سے جو مرکزی بستی ہوتی ہے نا وہاں پر نبی بھیجتا ہوں. اب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام مصریوں کے لیے نہیں تھے وہ نبی. یوسف علیہ السلام نے مصر کے مقابلے میں یہ لفظ بولا ہے، لیکن جہاں پر وہ نبی تھے جس قوم کے لیے، وہاں پر ان کی حیثیت مرکزی تھی جس بستی میں وہ تھے. تو یہ ہے اس آیت کا مطلب. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کسی گاؤں کے اندر بھی نبی جو ہے وہ آ سکتا ہے، مرکزی شہر موجود ہوں اس علاقے کے اندر، لیکن اس کے مد مقابل جو ہے وہ گاؤں کے اندر آ جائے، صحرا کے اندر نبی آ جائے، ایسا نہیں ہے. یہ نہیں ہے قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا. بے شک. ہاں اگر وہ یہ ثابت کریں کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ جس علاقے کے اندر نبی بن کر آئے تھے اس کی حیثیت کنعان کے اندر مرکزی نہیں تھی، پھر وہ اپنا استدلال پیش کر سکتے ہیں. اور یہ تو بات ثابت ہی نہیں ہوتی. جس علاقے میں وہ نبی بن کر آئے ہیں، جس قوم کے لیے وہ نبی بن کر آئے ہیں، قوم کے لیے وہ علاقہ مرکزی حیثیت رکھتا تھا. ناظرین، آپ نے شیخ صاحب سے آج 2 معیار نبوت کے حوالے سے
کہ ایک تو زبان، جو نبی جس بھی قوم کی طرف آتے ہیں وہ انہی کی زبان لے کر آتے ہیں، اسی زبان میں وحی ہوتی ہے، اور دوسرا اس کی مرکزی بستی میں آتے ہیں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی قرآن مجید کے ان دونوں معیارات میں سے کسی ایک پر بھی پورا نہیں اترتا۔ سو ہمیں آج کی بھی گفتگو سے یہی بات سمجھ آئی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کسی بھی لحاظ سے نبوت کے معیار کے قریب بھی نہیں پہنچتا، وہ باطل نظریات پر اس کی نبوت تھی اور وہ ایک جھوٹا نبی تھا۔ مزید ہمارے اسی موضوع کو آگے انشاءاللہ شیخ صاحب لے کر چلیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔